نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يخرجكم طفلا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمت للعالمین. بچپن میں پہلی بار محمد کہا طلب، بچپن میں پہلی بار محمد کہا طلب، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے. نہایت واجب الاحترام، قابل عزت، تکریم و احتشام پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت جناب پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب منزلہ العالی اور پیر صاحبزادہ پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب، محتشم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز خواتین و حضرات اور منہاج اسلامک لرننگ کورس کے عظیم طلباء، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج کی اس عظیم الشان علمی، اخلاقی، فکری اور روحانی محفل میں حاضری کا موقع عطا فرمایا. آج کی محفل نونہالان امت کے لیے حصول علم و ادب کا ذریعہ ہے. آج کی اس محفل علم و ادب میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اسے بچپن کہتے ہیں. بچپن نعمت خدا ہوتا ہے. بچپن بہار چمن کا نام ہے. بچپن رونق گلشن کا نام ہے. بچپن والدین کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. بچپن قرآنی آیات کے عنوانات کا نام ہے. رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور بے شک صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جن میں ایک حسین بچپن کی یادیں ہیں، ایک بے مثال بچپن کے نشان ہے، ایک معصوم بچپن کی یادیں ہیں، ایک معصوم بچپن کی برکتیں ہیں. اس عظیم بچپن کی نسبت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. آج 4500 سال گزر گئے مگر اس بچپن کی برکتیں آج بھی موجود ہیں، جس برکت کو آب زمزم کہا جاتا ہے. قرآن حکیم ایک اور بچپن کا ذکر کرتا ہے. ایک ماں نے اپنے بچے کو فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا. رب کائنات نے اس بچپن کی حفاظت کی اور اس بچپن کو کنارے تک پہنچایا. وہ عظیم بچپن
جناب موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ دریا کے کنارے فرعون اور حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا تو کھولا، اندر معصوم بچہ لیٹا تھا۔ فرعون کی چھٹی حس حرکت میں آ گئی، وہ سمجھنے لگا یہی وہ بچہ ہوگا جو میرے زوال کا باعث بنے گا، جو میری سلطنت کو پاش پاش کرے گا۔ وہ قتل کا ارادہ کرنے لگا تو حضرت آسیہ بولی قرۃ عینی لی ولد لا تقتلوا عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، یہ ہمیں نفع دے گا۔ سامعین محترم، اس آیت مقدسہ سے حضرت آسیہ کے دو اہم عقیدے ثابت ہو رہے ہیں، نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنا اور نبی کو نفع دینے والا کہنا۔ اسی عقیدے کو اہل حق کا عقیدہ کہتے ہیں۔ آگے اب اس لازوال، بے مثال، با کمال، با جمال، حسین و جمیل بچپن کا ذکر کریں، جس کے بچپن کے ظہور پر رب کائنات نے قسم بیان فرمائی، فوالدیوں وما ولد، اور قسم ہے محمد کے والد کی اور جو نومولود دنیا میں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الم یلدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ سے ٹھکانہ نہ دیا؟ حضرت آمینہ اس بچپن کی برکت سے شام کے محلات دیکھتی ہیں، حضرت شفا اس بچپن کی برکت سے کعبہ جھکتے دیکھتے، حضرت حلیمہ سعدیہ اس بچپن کی برکت سے اپنی سواری، اپنے مکان کو عظمت ملتی دیکھتی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچپن کی برکت کی انگلی کے اشارے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ پنگوڑے میں لیٹا ہوتا تو چاند سے باتیں کرتا، بچہ چاند کو لوریاں سناتا، بچہ چاند کو انگلی سے ہلاتا۔ وہ عظیم بچپن آمینہ کے لال کا ہے، وہ عظیم بچپن آمینہ کے لال کا تھا، وہ عظیم بچپن محبوب بے مثال کا تھا، وہ عظیم بچپن نبیوں کے سردار کا تھا، امت کے غمخوار کا تھا، سید ابرار کا تھا، اللہ کے دلدار کا تھا، وہ عظیم بچپن احمد مجتبیٰ کا تھا، اور وہ عظیم بچپن محمد مصطفیٰ کا۔ اور وہ عظیم بچپن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا۔ آئیے ذرا عقیدے کو بہار دیں۔ نبی کا بچپن، چاند سے باتیں، فاصلہ 3 لاکھ کلومیٹر سے، نہ موبائل سسٹم، نہ کوئی سائنس اور نہ کوئی آلہ۔ سامعین محترم، جو نبی بچپن میں 3 لاکھ کلومیٹر دور سے چاند کی باتیں سن سکتا ہے، کیا وہ نبی ہزارہ میل دور سے اپنے امتی کا درود نہیں سن سکتا؟ وہ چاند جس کو اللہ کے سارے فرشتے مل کر نورانی طاقت سے کہتے ہیں، اور ادھر بچپن کا اشارہ، اور ادھر بچپن کا اشارہ۔ اگر اشارے کا یہ کمال ہے تو انگلی کا کیسا کمال ہوگا، ہاتھ کی کیسی طاقت ہوگی، اور پھر وجود کی تو حد ہی نہیں، ایک طرف نوریوں کی طاقت اور دوسری طرف بچپن کا اشارہ۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے لیے سے جانی بولن دی۔
चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं है बोलन दी। सामीन मोहतरम, जब ये नबी करीम बचपन में चलते तो बादल साया करता, मालूम हुआ कि बादल भी जानता था ये नबी का बचपन है, चांद भी जानता था ये नबी का बचपन है। शेर जंगल के सारे जानवरों को साथ लेकर इस बचपन का नज़ारा करता। मालूम हुआ कि जानवर भी जानते थे ये नबी का बचपन है। तो फिर पूछो उन बदबख्तों से, क्या तुम जानवरों से भी बदतर हो? क्या तुम जानवरों से भी बदतर हो जो कहते हो कि वो तो 40 साल के बाद नबी बने? आइए अब उस बचपन का जिक्र करें जिस बचपन को नबी की गोद नसीब हुई, जिस बचपन को नबी के कंधों की सवारी मिली, जिस बचपन को नबी के लुआबे तहन की मिठास मिली, जिस बचपन को मेरे आका के सीना अक़दस पे खेलना नसीब हुआ, मेरे आका के कंधों पे बैठना मिला हो। वो अजीम बचपन ज़हरा के लाल का है, वो अजीम बचपन अली के लाडले का है, वो अजीम बचपन नवासा रसूल का है, और वो अजीम बचपन हुसैन इब्न हैदर का है, हुसैन इब्न हैदर का है। हुजूर नमाज हो रही है, हुजूर मसल्ले पर तशरीफ़ फरमा है, जमात हो रही है, सहाबा मुक्तदी, हुजूर सजदे में गए, हुसैन पुश्त पर आ गए, हुजूर ने सजदे को लंबा कर दिया, तस्बीह बढ़ती गई, सजदा लंबा हो गया, सजदे को लंबा कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया ए हुसैन, ए हुजूर सजदे को लंबा ही रखो, लंबा कर दो। तस्बीह बढ़ती गई। शायर इस बयान को, इस मंजर को यूँ बयान करता है, तहारतों के तकद्दुस का ज़हन बैठा है, तहारतों के तकद्दुस का ज़हन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे हबीब सजदे को और लंबा करते, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। यहाँ एक बात, हुजूर सजदा भी कर रहे हैं, हुजूर ने ये अमल करके उम्मत को बता दिया कि नमाज खुदा की और मोहब्बत हुसैन से, इसे इत्तिबाए कामिल कहते हैं। यहाँ एक और बात काबिल गौर कि हुजूर सजदा भी कर रहे थे और ख्याल में हुसैन भी था। अब सवाल ये है कि क्या हुसैन दुनिया थी? क्या हुसैन दुनिया है? नहीं, अगर हुसैन को दुनिया कहोगे तो शर्म हो जाएगा, क्योंकि नमाज मुस्तफ़ा में ख्याल हुसैन, नमाज मुस्तफ़ा में दुनिया का ख्याल हरगिज़ नहीं था, तो फिर हुसैन क्या थे? ख्वाजा अजमेरी ने जवाब दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। ऐ औलाद की नेमत वालों, अपने बच्चों को नबी का प्यार सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की अज़मतें सुनाओ, अपने बच्चों को हुसैन की दास्तान सुनाओ, अली असगर का प्यार दो, ओना मोहम्मद की दास्तानें सुनाओ। यही प्यार, यही इश्क हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। आइए आखिर पर उस हस्ती का जिक्र करते हैं जिस हस्ती को हुसैन के बच्चों ने अज़मत दिला दी, मकाम दिला दिया। 7 मुहर्रम, करबला का मैदान, पानी बंद, आले मोहम्मद के खैमों में प्यास। एक शख्स ने तलवार के दस्ते पर सर रखकर सोच रहा था कि अचानक उसका बच्चा करीब आया और कहा, बाबा क्या परेशानी है? कल से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, क्या परेशानी है? उस शख्स ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से तर, जुबान कांप रही थी, रोकर कहा, बेटा
جب سے حسین کے خیموں میں معصوم بچوں کی آوازیں سنی، تب سے نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے۔ اس شخص کو حر کہتے ہیں۔ حر نے کہا بیٹا جس میدان میں حسین کے بچے پیاسے ہیں وہاں ہم پانی کیوں پئیں؟ یہی وہ جملہ تھا جس نے حر کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر رکھ دیا، بدبختوں سے نکال کر خوش بختوں میں شامل کر دیا۔ آئیے آخر پر اپنے بچوں کے گھوٹی میں حسینی کردار شامل کریں۔ یہی پیغام منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ نبی کی عظمت کو ماننا ہے، نبی کے پیار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، شہ ابرار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، حسین و حسن کی یادیں بساؤ ان کے ذہنوں میں، اسی کردار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ کبھی وہ شمس کے قصے، کبھی وہ لیل کے نغمے، کبھی رخسار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، کبھی رخسار کی باتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رحمت اللہ۔